اچھا جی، جو پچھلا ہم پڑھ چکے ہیں اس کو ایک دفعہ میں لکھ دیتا ہوں، اس کے بعد بیچ میں ایٹ رینڈم ہم دیکھ لیتے ہیں کہاں میں کمزوری ہے، اور پھر اس کے آگے انشاءاللہ چلتے ہیں۔ ہم نے کون کون سے حروف پڑھ لیے جی سر؟ سے نہیں سر، سا۔ پروناؤنس اب ٹھیک کریں گے، جب بات سمجھ آ گئی پھر پروناؤنس ٹھیک کریں گے جی سر۔ ایک تو ہم نے سا پڑھ لیا ہے سر، دال، دال جی، اس کے بعد دال تو ہو گیا نا، بعد وہ تو پڑھا ہی نہیں ابھی ہم نے، نہیں سات پڑھا تھا ہم نے ایک طرف آگے نہیں، عین جی، عین پڑھ لی ہم نے، اور کیا پڑھا جی؟ جی سر، ہا، ہا، ہا پڑھ لیا، اور قاف، اور صاد، لاسٹ ٹائم ہم نے صاد پڑھا تھا۔ اچھا جی، 1 2 3 4 5 6 ہو گئے، باقی رہ گئے کتنے؟ 3، 9 ٹوٹل میں نے بتائے تھے۔ یہ 9 حروف اگر آپ کی زبان پہ چڑھ گئے تو آپ سمجھیں میجر جو غلطی ہے نا تجوید کی، اس سے آپ باہر نکلیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ ریفائنمنٹ ہوتی، فائن ٹیوننگ ہوتی، وہ انشاءاللہ چلتے رہیں گے ساتھ ساتھ۔ اچھا جی، ان حروف میں کسی کو ادائیگی میں کوئی پرابلم؟ جی سر، عین، عین کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ نکلتا کہاں سے؟ وسط حلق، ہاں جی وسط حلق۔ میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا، نہ نکلے تو صرف ایک فیلنگ لینے کے لیے کہ عین نکلتا کیسے ہے، آپ اس کے پیچھے کوئی حرف متحرک لگائیں گے۔ فار ایگزامپل میں نے لگا دیا با زبر لگا دیا مثال کے طور پہ، اس کے آگے میں نے عین کو ساکن کر دیا، ٹھیک ہے سر۔ اب با کے اینڈ پہ میں نے اس کو تھوڑا سا پریس کرنا ہے، کیا کر کے دیکھیں، با با با، با بول رہے ہیں، با 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 بولے۔ اچھا چلیں ہم بے زبر نہیں کرتے، ہم اس کو لمبا کر لیتے ہیں، یہ بھی عربی کا لفظ ہے نا، با۔ ہاں، با بولتے ہوئے اس کو ذرا اوپر کی طرف پریس کریں، نہ رکنا نہیں بیچ میں، اب آپ با بولتے ہوئے اس کے اوپر پریس کریں، با با، نکلتا ہے نعبدو، نعبدو لکھیں گے، نون، اس کے آگے عین، بے اور دال، نعبدو، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ متحرک ہے، یہ ساکن ہے، یہ جو گھنٹی سی ہے نا اس کو اوپر کی طرف پریس کریں گے، بڑی پریکٹس کی ہے، یہ رک جاتا تھا۔ اب کچھ فرق پڑا؟ اچھا جی، عین، اور اس کے علاوہ کوئی حرف ایسا جو نہ دیکھیں پروناؤنس کرنے کا سیم وہی طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے حرف جو ہے نا اس کو ہم کر لیتے ہیں، اس کو ہم نے متحرک کر لیا، اور جس کو ہم نے پروناؤنس کرنا ہے اس کو ہم نے ساکن کر لیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے نکلنے کا جو مقام ہے وہ میں نے بتایا تھا کہ آپ کے جہاں منہ ختم ہو رہا ہے اور گلا شروع ہو رہا ہے، اوپر وہ جو حلق سے لٹک رہا ہے نا، زبان کو اس اینڈ سے آپ نے اس کے ساتھ اوپر ٹچ کرنا ہے، قا قا۔ ایک ہوتا ہے کاف نارمل، یہ جو ڈنڈے والا کاف ہے، ٹھیک ہے جی، یہ منہ کی کیویٹی سے نکلتا ہے، منہ کے خلا سے نکل رہا ہے، لیکن جو قاف ہے یہ گلے سے، گلا جہاں شروع ہو رہا ہے وہاں سے نکل رہا ہے، اق اق اق۔ پریکٹس کرنے کا یہ طریقہ، پیچھے کوئی حرف متحرک لگا دیں۔ اب جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کے اندر مختلف میں نے گزارش کی تھی کہ اس کو روانی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر اس طرح کے اسپیشل کریکٹر آ جائے، اسپیشل لیٹر آ جائے، وہاں پر آپ رک کے پڑھیں تاکہ اس کو پراپرلی آپ پروناؤنس کریں، ارادتاً اس کو پروناؤنس کریں۔ ابھی آپ سے روانی میں نہیں نکلے گا، تھوڑا پریکٹس کی ضرورت ہے، اور پریکٹس ہی نکلے گا یہ۔ ہم نے پچھلے بار سورہ فاتحہ میں نے پڑھ کے آپ کو سنائی تھی، تو آج میرا ارادہ یہ تھا کہ جتنے ہم نے پڑھ لیے نا، اس میں سے ہم باقاعدہ طور پہ قرآن پاک کی آیات کو تلاوت شروع کرتے ہیں ایک ایک کر کے، تاکہ اس میں کوئی اسپیشل کریکٹر آ گیا تو اس کو ہم پروناؤنس کریں گے، ٹھیک ہوگی جی۔ اچھا جی سر، اعوذ باللہ پراپر جو نا سر، رک کے اعو اعو اعوذ،
ٹھیک ہے جی آگے اعوذ باللہ آگے من الشیطان ہاں ابھی تا چونکہ ہم نے پڑھا نہیں ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتا دوں الرجیم جی سر اقبال صاحب اعوذ باللہ آگے چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا ہا پراپر کیونکہ ہا ہم پڑھ چکے ہیں اللہ نہ خے کی آواز نکل رہی سر اللہ خا کی آواز نہیں نکلے گی یاد رکھیے کہ ہم اکثر ہا پرناؤنس کرتے کرتے خا کی آواز نکال دیتے ہیں ہا جو ہے وہ اسی جگہ سے نکل رہا ہے جہاں سے عین نکل رہا ہے اور خا جو ہے وہ منہ کے گلے کے اوپر والے حصے سے نکل رہا ہے اس لیے خا اور غین کا جو مخرج ایک ہے خا اور غین ہا اور عین ان کا مخرج ایک ہے تو ہم نے ہا کی آواز سینٹر سے نکالنی وسط حلق میں نے آپ کو ڈائیگرام سے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کے گلے کا یہ حصہ اور یہاں پر آپ کی یہ گھنٹی سی ہے اور یہاں آگے آپ کا سینہ شروع ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ آپ کا وہ حصہ ہے جہاں سے آپ کا گلا شروع ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ تالوس ہے جہاں سے ہم قاف نکال رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس جگہ سے حمزہ اس جگہ سے خا اور غین نکلے گا اس جگہ سے ہا اور عین نکلے گا اور یہ چیسٹ کے قریب جو حصہ ہے یہاں سے حمزہ اور ہا یہ ڈائیگرام آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جب آپ پروناؤنس کر رہے ہیں کوئی حرف نکال رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ڈائیگرام ہونی چاہیے اس کے اندر 1 2 3 اس میں اسپیشل کریکٹر شامل ہوئے تھے اور یہ ڈائیگرام آگے بھی آپ کو اسی کام آئے گی کہ یہ جو 6 حروف ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنے آگے ایک سبق ہے ہمارا اس کے اندر یہ 6 حروف جو ہے وہ شامل ہوں گے اس کو ہم کیا کہتے ہیں بعد میں پڑھیں گے لیکن فی الحال ہم پہلے بیسک چیزیں پڑھ لیں ٹھیک ہے جی تو ہا اور عین ہا پروناؤنس کرتے ہوئے آپ نے خا کی طرف نہیں جانا گلے کے اوپر کی طرف نہیں آپ نے آنا سینٹر میں رہیں گے اچھا جی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سر الحمدللہ ماشاء اللہ رب جی سر رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن ہا جی سر مالک یوم الدین ٹھیک ہے جی آگے ابھی اس میں اسپیشل کریکٹر آئے نہیں سے آپ کو اگلی آئے ایاک نعبد ایاک نعبد نعبد ہاں جی و ایاک نستعین 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 نہیں نستعین ہاں جی عین کو گلے کے سینٹر سے جی سر اچھا کوئی بات نہیں میں جو آپ کے مس ہو گئے نا وہ اینڈ پہ آپ رک جائیے گا میں آپ کو الگ سے بتا دوں گا جی سر سر آپ سے مکھاتا ہوں جی سر پڑھیے آگے اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں اہدنا الصراط صاد ہم پڑھ چکے ہیں صاد پڑھنے کا لاسٹ ٹائم ہم نے جو پڑھا تھا طریقہ وہ یہ تھا کہ جو آپ سین پڑھتے ہیں نا نارمل سین پڑھتے ہوئے زبان کو سینٹر سے پریس کر کے خلا کو بڑھائیں گے تو آواز موٹی نکلے گی اہدنا مستقیم تو سین ہے نا صراط کی بات کروں اہدنا الصراط کوشش کیا کریں اگر موبائلوں میں قرآن پاک ہے تو وہ ورنہ چھوٹا جو ہے نا یہ بھی قرآن پاک لیا کریں تاکہ دیکھ کے پڑھ سکیں آپ کو پتہ چلے کہاں پر اسپیشل کریکٹرز آ رہے ہیں یہ میں بات کروں صاد کی اہدنا الصراط المستقیم ایک ہی لائن میں سین بھی ہے اور صاد بھی ہے جی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ اچھا جی جی ہم اس حرف پہ رکے ہوئے اس وقت
مستقیم مستقیم تھی، ہاں یہ تے کے نقطے مشابہ ہیں. اچھا جی، اب اس کے اندر سین اور صاد، صاد ٹھیک ہے جی. سین جو ہے یہ نارمل پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں. صاد میں سین پڑھتے ہوئے زبان کو درمیان سے نیچے پریس کر کے خلا بڑھانا ہے تاکہ آواز موٹی نکلے. اتنا سا فرق ہے. اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم. جن حروف کو ہم سطحی پڑھ رہے ہیں، ہلکا پڑھ رہے ہیں، گہرا ان کو موٹا نہیں کر رہے، اس میں تھوڑا سا ہم نے آواز کو کھولنا ہے. اہدنا الصراط. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہم نے دیسی طریقے سے پڑھا ہوا ہے اس میں جن آوازوں کو موٹا کرنا ہے اس کے اندر واو شامل کرتے ہیں. واو نہیں شامل کرتے. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جب پڑھتے ہیں بولو ضالین، اس کو ہم پڑھتے ہیں ضالین، غلط ہے. طوا، دعا غلط ہے. ضا، طا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اہدنا الصراط المستقیم. اب چونکہ اس آیت کے اندر طا بھی آ رہے اس لیے آج کا جو نیا حرف ہم شامل کر رہے ہیں وہ طا ہے. طا جو ہے یہ تے کی آواز کو موٹا کرنے سے نکلے گا. ٹھیک ہے جی. اب اس کو ہم الگ الگ ڈیل کر لیتے ہیں. حمزہ زبر تے، ات ات ات. ایک فرق میں نے آپ کو 2-3 کلاسز پہلے یہ پڑھایا تھا کہ ہم نے جن آوازوں کو ہلکا رکھنا ہے اس میں ہلکی سی ہم یہ جو 2 چشمی ہے اس کو شامل کرتے، ہلکی سی آواز ات ات، تھے کی آواز بن جائے گی ہلکی سی ات. ٹھیک ہے جی. اور جو اسی تا کو اگر ہم موٹا کریں گے سیم وہی کلیہ، سواد الگ کلیہ. جو زبان کی سائڈیں ہیں ان کو اوپر والی داڑھوں کے ساتھ ٹچ کریں اور زبان کو سینٹر سے نیچے پریس کریں. اہدنا الصراط طا طا اط اط اط. ٹھیک ہے جی. پریکٹس کریں. بولیں منہ سے نکالیں گے تو نکلے گا، سننے سے نہیں آئے گا. ساری زندگی ہو گئی میں سنتے ہوئے لیکن ہمارے پروننسیشن ٹھیک نہیں ہوا. بولنے سے آئے گا. اط اط. اچھا، یہ جو حرف ہے نا طا، اس کو ابھی سے آپ نے میری اس میں طا میں سنا ہوگا کہ میں اس میں ایک جھٹکا خاص دے رہا ہوں جس میں طا ڈبل محسوس ہو رہا ہے. اط اط اط. میں ات نہیں بول رہا، اط. اس کی وجہ ہے کہ اگلا ہمارا ایک سبق آئے گا جس کو ہم کہتے ہیں قلقلہ. یہ حروف قلقلہ میں شامل ہے. ابھی سے جب پریکٹس ہو جائے گی وہ سبق آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اط اط اط. ٹھیک ہے جی. اچھا، ساکن جب ہم نے کیا تو ہم نے حمزہ زبر طا ات کر دیا. جب اس کو روانی میں پڑھیں گے تو جس طرح یہاں پر آیت میں اہدنا الصراط طل. اہدنا الصراط اسپیشل حروف کا میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ آپ اس سے ایک حرف پہلے رک جائیں. یہاں پر سٹاپ لگا لیں، رک جائیں ایک دفعہ. سیکھنے کی حد تک کسی حرف کو توڑنا بالکل جائز ہے تاکہ آپ اس کا پروننسیشن ٹھیک کر سکیں. اہدنا الصراط، رک گیا. طل طل طل. تل نہیں، تل اس تے. طل موٹا کریے طا. اہدنا الصراط المستقیم. مٹا دوں؟ اچھا جی، اگلی آیت کون آپ پڑھیے کا شوق؟ صراط الذین، ماشاء اللہ. دوبارہ پڑھیے. صراط الذین ماشاء اللہ. انعمت ٹھیک ہے. علیہم، علیہم. اس میں زیادہ مشقت ہے، سارے اسپیشل روپ آ گئے. اچھا جی، آگے بولیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. واو نہیں، ولا الضا. منہ کو گول کریں گے تو واو نکلے گا. ہم جب کہیں گے دعا، اس میں منہ گول کرنے سے واو کی آواز شامل ہے. واو شامل نہیں کر رہے ہم. ولا الضا، ضاد کو موٹا کر رہے ہیں، واو نہیں شامل کرنا اس میں. سین سے ہم نے نکالا تھا صاد موٹا کر کے. تا سے ہم نکال رہے ہیں طا. ٹھیک ہو گیا جی. دال سے ہم نکالیں گے ضاد. ضالین. ضالین سیم وہی کلیہ وہی ہے.
साइडें ज़बान की जो ऊपर दाढ़ों के साथ टच होंगी, दरमियान से ज़बान नीचे प्रेस होगी और दाल निकालेंगे तो दाद निकलेगा। दा अद औद अद औद अद और औद, ठीक है जी। ये मोटा निकलेगा, ये नॉर्मल निकलेगा। अद अद अदा उन अदा, ये है नॉर्मल। अदा उन इलैहि बिहसान। और जब हम कहते हैं कुल्लमा अदा अलहुम, पढ़ चुके हैं ना, जब उनके लिए रोशनी की जाती, कुल्लमा अदा अदा, ये मोटा पड़ जाएगा। अदा उन, ये दोनों अल्फाज इसलिए साथ साथ लिखता हूँ ताकि अदायगी में, रवानी में आपको ये आसानी हो जाए उसकी आवाज़ समझने में और उसको अदा करने में। अदा उन इलैहि बिहसान अदा अलहुम मशौफी, अदा अलहुम मशौफी, अदा उन अदा उन, ठीक है जी। इसी तरह हम जब पढ़ते हैं दालीन, तो ये दाद जो है इसको हम करेंगे मोटा, वाव के बगैर। दा सीधा डायरेक्ट मुंह खोलेंगे और दा दालीन। दालीन। सूरह फातिहा जो है ये हमारी इस वक्त हमने आखिरी अज्जी पढ़ी। अमूमन किरात करते हैं जी जी, हमारे यहाँ मसाजिद में, कुछ गलत दुआ लीन पढ़ गलत पढ़ते हैं ना भाई, वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि हम सारे के सारे अजमी तरीके सीखे हुए ना, और बचपन से चूंकि हम हथे चढ़ गए पाकिस्तानी या इंडियन किसी मौलवी के, तो उसने हमें वही पढ़ाना है जो उसने अपने उस्तादों से सीखा हुआ है। वो दुआएं अदा कर देते हैं, जी, वो दुआ की बजाय दुआ। उसमें इख्तलाफ है, उसमें इख्तलाफ है। लेकिन जो अरब कॉन्टिनेंट है ना, सब कॉन्टिनेंट जो अरब है, उसके अंदर दाल की आवाज़ को मोटा किया जाता है। अरब से बाहर निकलें आप, सूडान की तरफ चले जाएं या इजिप्ट की तरफ से, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहाँ पर हल्की सी दाल की आवाज़ शामिल करते हैं। लेकिन जिसको हम जज़ीरा अरब कह रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, वो कुवैत है, बहरीन है, ये 6 कंट्रीज हैं, इनके अंदर दाल को मोटा करके दाद बनाया जाए वाला दाल। इस इलाके के किसी भी कारी की आप सुनेंगे तो आपको दाल की आवाज़ ही मोटी नजर आएगी। अफ्रीका की तरफ चले जाएंगे, वहाँ पर थोड़ी सी दाल इसमें शामिल होती है। इसलिए हमारे जो लोकल कारी हज़रात हैं, उन्होंने इसमें इख्तलाफ को एंटरटेन किया कि आप दाल को मोटा कर लें, वाल लीन पढ़ लें तभी ठीक है, दाल लीन पढ़ लें तभी ठीक है। लेकिन असल जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो दाल के साथ है, वाला दाल लीन। अच्छा, चौथा हरफ जो हमारा रह गया था, वो हम दाल को मोटा करके वाह निकालते हैं। वाह, दाल हमने पढ़ा है, दाल अज अज, ये दाल है अज, ठीक है जी। इसको मोटा कर रहा हूँ, वाह अज अज। जबान मेरी जो है वो यूं प्याला सा बन गई, ठीक है, नीचे से मैंने प्रेस कर दी, प्याला बन गई। साइडें जो है मेरी दाढ़ों के साथ लग गई, तो आवाज़ मोटी होगी। अच्छा, फिर दाल और दाल को जो है वो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ऑलमोस्ट ये सेम ही बन रहा है। दाल और दाल जोए और दाल को नहीं, फ़र्क है ना, आवाज़ के मोटे और नॉर्मल का फ़र्क है। मैं कहता हूँ सूरह ज़िलज़ाल की पहली आयत, इज़ा इज़ा इज़ा, मैं दाद आप इसकी बात कर रहे हैं, इन दोनों की बात कर रहे हैं। देखिए जी, ये मैंने इसलिए तो फ़र्क आपको बताया कि जो अरब लोग हैं वो दाल को वाह बना रहे हैं ना, हम इसको वही करेंगे, जुबान नीचे दबा के तालू से उठा या साइड में, कुलिया वही है। जिस तरह दाल करते हैं। कुलिया इन चारों हरूफ का मैंने आपको बताया था कि इनका एक सेट है, और उस सेट का अगर टेक्निकलिटी आप समझ रहे हैं कि ज़बान को नीचे प्रेस करके साइडों से उसको दाढ़ों के साथ लगा के खला ज़्यादा करके उसमें आपने आवाज़ को मोटा किया है, तो सेम उसी कुलिये पे सीन को आपने स्वाद पढ़ा था, ते को आपने ता पढ़ा था, सेम वही आप महसूस करेंगे बोलते हुए कि आपके जो साइडें हैं ज़बान की वो ऊपर दाढ़ों के साथ खुद ब खुद लग रही हैं, और जो सेंटर से ज़बान प्रेस हो रही है, जिसको तो ये फीलिंग आ रही है उसकी आवाज़ भी ठीक हो रही है। जो आप बात करें ना इन दोनों के मिक्स करने की, ये हमारे लोकल कारी हज़रात का जो है ना एक वो है फ़लसफ़ा है। असल में अगर आप दाल को पढ़ेंगे मोटा करके दाद और दाल को वाह, तो फ़र्क साफ ज़ाहिर है, ठीक है जी। किसी, क्योंकि 9 हरफ मैंने इधर चलते चलते पूरे कर दिए अभी, किसी हरफ के अंदर प्रोनाउंसिएशन की कोई प्रॉब्लम, कोई शक,
کیسے پروناؤنس کرنا ہے، اس میں اگر کسی حرف کو دہرانا چاہتے ہیں تو ابھی دہرا لیں. اچھا، سورہ فاتحہ جو ہے وہ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھی تھی، آج ہم نے الحمدللہ پریکٹس کر لی، کچھ لوگوں نے کی ہے. دیکھیں ایک چیز میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ اس میں جو آپ کے اندر جھجک ہے نا کہ جی کٹھے بیٹھ کے غلط نہ، یہ اصل جھجک کیا ہوتی ہے، غلط نہ نکل جائے. تو بھائی غلطی کریں گے تو درست ہوگی نا. آپ غلطی نہیں کریں گے مجھے نہیں پتہ چلے گا. جب کوئی غلطی کرتے ہیں میں بتاتا ہوں اس کو یوں نہیں یوں کرنا ہے. جب غلطی ہی نہیں کریں گے، جب ہم پرفارم ہی نہیں کریں گے تو غلطی کہاں سے کریں گے؟ تو یہ غلطیاں وہ ہیں جو آپ کے اکاؤنٹ میں ثواب داخل کر رہی ہیں، کیونکہ آپ کو مشقت ہو رہی ہے نا اس کے بولنے میں. اور جب آپ اس کے اوپر تیار ہو جاتے تو میں نے شروع میں آپ کو یاد ہے ایک آیت بتائی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتائی تھی کہ جو قرآن کو ایسے پڑھتا ہے جیسے نازل ہوا تو اس کا سفر جو ہے کرام بررہ کے ساتھ ہے، معزز فرشتوں کے ساتھ اس کا سفر ہے. ہمیں ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس سے ہمیں حاصل کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے بینک اکاؤنٹ جو دنیا کے اس میں کچھ نہیں آ رہا. آپ صرف اس کا یہ اندازہ کر لیں کہ مالک کائنات کے اسپیشل ہستی ہے نا جی، عام ہستی نہیں، خالق ہے نا. مالک کائنات کا یہ کلام ہے. کسی شاعر کا کلام ہم کہتے ہیں جی ڈاکٹر اقبال صاحب کا کلام جی بڑے ہم اہتمام سے بڑی طرز سے پڑھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے جی، بڑا خوبصورت کر کے پڑھتے ہیں. تو وہ تو انسان کا کلام ہے، یہ مالک کائنات کا کلام ہے. اس کو سیکھنا اتنا ہی ضروری ہے، بلکہ اس سے زیادہ ضروری ہے جتنا ہم کسی عام بندے کا کلام سیکھتے ہیں. اس کو پروناؤنس کرنے میں جو آپ کی مشقت لگ رہی ہے اس کا میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ہر حرف پہ، ابھی ہم جتنے بھی حروف لے رہے ہیں، جتنے الفاظ لے رہے ہیں، سب قرآن کے ہی نا. ہر حرف پہ نارمل تو آپ کو ملتی ہیں 10 نیکیاں حدیث کے مطابق، اس میں آپ کو مل رہی ہیں 20 نیکیاں. تو کون سا گھاٹا کس ہوتا ہے؟ پرفارم کریں، غلطی دور کریں تاکہ آپ اس سطح پہ آ سکیں کہ آپ صحیح پڑھ سکیں، آگے سکھا سکیں. اچھا جی، سورہ فاتحہ دوبارہ ہم پڑھتے ہیں ایک دفعہ، ایک ایک آیت کر کے. سر شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے جی، الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک الرحمن الرحیم. ٹھیک مالک یوم الدین. ٹھیک، رکیے گا سر. ایاک نعبد ایاکا کے اندر کوئی گہرائی نہیں، ایاکا نارمل ہے. ایاک نعبد. اسے میں کہوں دیکھ کے پڑھیں گے آپ کے لیے آسانی ہوگی. ابھی آپ چونکہ زبانی پڑھ رہے ہیں نا تو آپ کے ذہن میں وہ نعبدو کی آئین بیٹھی تھی، وہ آپ نے یہاں پہ اپلائی کر دی. دوبارہ پڑھیے گا. ایاک نعبد. ایاکا نارمل ہے. ایاک آپ کا جو سٹاپ لگے گا آئین پہ آگے، ایاکا رک جائیں، نعبدو اسپیشل حرف پہ رکیں، آگے پھر چل پڑے نعبدو. پوری کریں، آیت پوری کریں. ایاک نعبد وایاک دوبارہ پڑھیے، دوبارہ پڑھیے. ایاک نہ یا کے اوپر آپ نے گلے میں نہیں لے کے جانی ہے آواز. ایاکا ایاکا نارمل. نعبدو آپ رک رک کے پڑھیں نا، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. کاف نارمل پڑھیں گے، قاف نہیں پڑھیں گے. ایاکا ایاکا. اب کاف کے اندر ہلکی سی ہے کی آواز آ رہی. ایاکا ایاقا نہیں، ایاکا ایاکا. یعنی اس کو آپ آسانی کے لیے آپ یوں پڑھیں گے ایاکا. نہ آپ پھر گلے میں لے کے جا رہے ہیں آواز کو. آپ یہ کھا کی آواز نکالیں نا جی، یہ نہ اب یعنی اسپیشل حرف کو ٹھیک کرتے کرتے نارمل کو خراب نہ کر لیں نا آپ. ایاکا ایاکا. گلے جا رہی ہے آپ کی آواز، آپ کی آواز گلے میں جا رہی ہے. جی سر، آپ سے تھوڑا اونچی آواز سے، کیونکہ دور بیٹھے مجھے آواز کم آ رہی ہے. دوبارہ پڑھیے گا. ماشاء اللہ جی سر. ہاں واو نہیں، سرا واو نہیں، اس میں واو ہے ہی نہیں ہے. دوبارہ پڑھیے گا. ماشاء اللہ بہتر ہے. اہدنا صراط. اچھا یہ ایک چیز جو ہے نا، یہ کامن جو فیلنگ ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ جہاں موٹا حرف آ رہا ہے اس کو آپ نے اپنے اعصاب پہ سوار کیا اور اس سے پہلے آپ اس کو اپلائی کر رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا، پہلے نارمل چلتے رہے. دیکھ کے پڑھنے میں یہی فائدہ ہوگا نا کہ آپ کو وہ حرف نظر آ رہا ہے کہ میں نے رکنا کہاں پر ہے، میں نے اہتمام کہاں پر کرنا ہے. زبانی پڑھنے میں آپ کے اعصاب پہ سوار ہے کہ یہ بھی آ رہا ہے. نماز میں تو سامنے کچھ نہیں ہوتا، نماز میں نہیں ہوتا، اسی لیے تو یہاں پر پریکٹس کر رہے ہیں نا، اسی لیے تو یہاں پر پریکٹس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو نماز میں بھی آپ رک رک کے پڑھیں. آپ بے شک رک کے پڑھیں. جو چیز آپ سیکھ رہے ہیں اس کو نماز میں آپ کھڑے ہیں، کیا جلدی ہے، رک کے پڑھیں. جہاں پر اب دیکھیں
اب اس سے کیا ہوگا, آپ کے نماز میں کنسنٹریشن ایٹ لیسٹ کلام پاک کے اوپر تو آئے گی نا, ورنہ تو ہمارے نماز پڑھتے ہوئے ہمارے دماغ میں اور بہت سارے خیالات آتے ہیں. اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں نے کچھ سیکھا اور میں نے اس کو پڑھنا ہے, تو نماز میں جب آپ اس کو پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کی توجہ جو ہے وہ کم سے کم اتنا پورشن جتنا آپ نے پڑھا اس پہ تو آپ کی مرکوز ہوگی نا. تو رک رک کے پڑھیں. جی سر, بہتر ہے ماشاء اللہ. سر تھوڑا اونچا سر. سرا, صاد کے نیچے زیر ہے, زبر نہیں پڑیں گے. صراط الذین انعمت, انعمت, تا کو تھوڑی سی ایک ٹچ دیں تاکہ تا اور طا فرق آ جائے دونوں میں. انعمت, آواز آپ کی اتنی کم ہے کہ میرے تک پہنچ نہیں, جب پہنچی میں نے درستی کر دی اس کی. سر نہیں ماشاء اللہ. اچھا جی, دوبارہ شروع کر دیجیے اس کا. کم سے کم سورہ فاتحہ ہم یہاں سے ٹھیک کر کے نکلیں. دوبارہ شروع کر دیجیے. تھوڑا اونچا بولیے گا کیونکہ مجھے ذرا اتنی دور سے آواز پراپر نہیں آ رہی. الحمد نہیں ہے سر, الحمد, ہا الحمد, الحمد پڑھیں گے تو پھر فائدہ کچھ نہیں ہے. ہا کو سینٹر سے نکالیے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین طا کے آگے واو نہیں لگے گا موٹا کرنے کے لیے. صراط الذین, میرا منہ گول ہوتا نظر نہیں آ رہا. صراط الذین انعمت, انعمت, آگے میں ہے شامل کر رہا ہوں تاکہ تے کی آواز کو کھولنے کی عادت پڑ جائے ہمیں. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ منہ گول کر رہے ہیں آپ, منہ گول نہیں کرنا جی, منہ گول کر کے واو نہیں شامل کرنا. ولا الضالین, آمین. ضالین, جی بالکل منہ گول کیے بغیر. اچھا جی, ہمارے اسپیشل حروف جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. اس کو ہم کچھ کلاسز میں پریکٹس کرتے رہیں گے, اور میری گزارش ہے بھی ہے کہ اب جو ہم نے صرف اس وقت سورت کے طور پہ صرف سورہ فاتحہ میں سیکھی نا, تو ہم سورہ فاتحہ کی حد تک اس کو, اگر ایک ہفتے کے بعد ملاقات ہوتی ہے میری آپ کی, تو ایک ہفتے میں 5 نمازوں کے اندر کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اتنی دفعہ آپ سورہ فاتحہ کی پریکٹس کر سکتے ہیں اگر آپ ارادتاً کریں. امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے جب ملاقات ہوگی تو اس میں سورہ فاتحہ آپ کی ٹھیک ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ